سمجھ کے پڑھیں، آپ کو گھر بھی ملے گا، گاڑی بھی ملے گی، حرم بھی جاؤ گے اور قلم بھی چلے گا، سب کچھ ہوگا۔ اگر 40ویں دن آپ حرم میں نہ ہوئے تو درخواست آنا درخواست سے تم جھوٹے ہو۔ آپ اللہ کی طرف ایک بالش چلتے ہیں تو اللہ آپ کی طرف ایک ذراع چل کے آتا ہے، اور اگر آپ اللہ کی طرف ایک ذراع چلتے ہیں تو رب کریم آپ کی طرف دوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے دو ہی راستے، یہی ہمارا موضوع ہے۔ اس کی توفیق کے جب کسی بندے کو اپنانا چاہتا ہے، اپنے دروازے کھول دیتے توفیق کے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، جب مدار خاتمے پر ہے تو ہم کیوں عبادت کریں؟ کیونکہ یہ تو خبر نہیں ہے کہ ہمارا خاتمہ اچھا کہ برا ہے۔ یہ صبح و شام اپنا معمول بنائیں، آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی کلام میں لوگ پوچھتے ہیں، آپ کے پاس جنات ہیں، آپ کے پاس موکل ہیں؟ فقیر کو گلہ آیا کہ میں بھی تو عبادت کر رہا ہوں، اس کے لیے بریانی آ گئی اور میرے لیے 2 چپاتی اور چٹنی ہے، تو غیب سے آواز آئی، اس نے سلطنت چھوڑ دی اور آپ نے بیلچہ اور کئی چھوڑ دی تھی، جتنی قربانی تھی اتنا ہی مجھے مشاہدہ ہوتا ہے۔ حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، اس سے ایک مرید نے کہا خط میں، حضرت میں آپ سے مقام میں بڑھ گیا ہوں۔ ایسے بھی مرید ہے نا، حافظ صاحب آپ کے مرید بھی ایسے ہوں گے، یاد رکھنا، اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا۔ دو قطرے خون کے رب تعالیٰ رائے گاہ نہیں فرماتے۔ میرے انتہائی قابل قدر برادر مکرم حافظ محمد ابراہیم صاحب، ان کے والد مکرم اور ہمارے مشفق اور دیگر تمام سننے والے بھائیوں، بیٹوں اور سننے والے بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کریم کا عظیم کرم اور احسان ہے کہ جس ذات نے ہمیں ایک خانقاہ میں دینی بات سننے کے لیے، ختمات پڑھنے کے لیے، مراقبے کے لیے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کو پہنچنے کے 2 راستے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کھینچ لیتا ہے جس کو چاہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پہلے قسم کو کہتے ہیں مجذوب سالک، کہ پہلے اللہ نے ان کو قبول فرمایا، بعد میں وہ اللہ کے کاموں میں لگا، مجذوب سالک۔ اور دوسری قسم جذب کی یہ ہے کہ آپ نے ہمت کر کے اٹھے، وضو بنایا، مسجد کی طرف، خانقاہ کی طرف چل دیے، چلنا آپ نے شروع کیا اور اللہ نے پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی اور وہاں نماز پڑھی۔ اس کو سالک مجذوب کہتے ہیں۔ گو کہ دونوں قسم کی جذب کے اقسام اللہ کی توفیق سے ہی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تک پہنچنے کے یہ 2 راستے، ایک تو آپ نے سنا ہے کہ
مادرزاد ولی ہے فلاں میں. اور دوسرا، آپ یہاں حافظ صاحب کی صحبت میں آتے رہے، اللہ نے وہ اسباب طے کرا دیے اور آپ ایک مقام پر پہنچ گئے. آگے اللہ کو پہنچنا مشکل نہیں. حضرت امام فخر رازی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کہ یہ جو حدیث ہے نا، اس کو سمجھانے کے لیے اس نے کہا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ اللہ کی طرف ایک بالش چلتے ہیں تو اللہ آپ کی طرف ایک ذراع چل کے آتا ہے، اور اگر آپ اللہ کی طرف ایک ذراع چلتے ہیں تو رب کریم آپ کی طرف دوڑ کے آ جاتے ہیں. کہتے ہیں اس کی مثال میں سمجھاتا ہوں. اس کی مثال یوں ہے کہ ایک بچے نے نیا نیا چلنا شروع کیا. جب چلنے لگتا ہے پھر گر پڑتا ہے، جب چلنے لگتا ہے گر پڑتا ہے. اب اس کو والد کہتا ہے تو میری طرف چل کے آ. اب والد کو اس بات کی خبر ہے کہ یہ میرا بچہ جو ہی چلے گا گرے گا، جو ہی چلے گا گرے گا، لیکن پھر بھی باپ کہتے کہ چلو. وہ فرماتے ہیں جو ہی یہ بچہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا والد جا کے دوڑ کے اس کو اپنی گود میں محبت کی گود سے لے لیتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس حدیث کے سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ کریم آقا کو تو یہ پتہ ہے کہ میرے یہ بندے کمزور ہیں، ان سے چلا نہیں جا رہا، یہ گرتے رہیں گے، یہ گرتے رہیں گے. لیکن جب اللہ کی طرف انسان چلتا ہے تو اللہ اپنے رحمت کی آغوش میں اس کو لے لیتا ہے، کیونکہ اللہ کریم اپنے بندوں پر بے انتہا شفیق ہے، بے انتہا شفیق ہے. اور یاد رکھنا، ہم تو گناہ کرتے ہیں نا کہ ایک ہی دفعہ توبہ کریں گے جب مریں گے، ابھی دوبارہ گناہ کا ارادہ تو ہے نا. یہ بہت بڑا جرم ہے. توبہ کر کے، گناہ کر کے توبہ کرنا، یہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے. حدیث میں تائب و حبیب اللہ. توبہ کر کے اللہ سے توبہ کرنا، یہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے. مشہور تابعی ہیں زازان، اس کا واقعہ شاید حافظ صاحب نے آپ کو سنایا ہے، میں دوبارہ سنا دیتا ہوں. وہ بانسری بہت زبردست بجاتا تھا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص صاحب النعلین والوسادہ، جیسے آپ نے بھی بزرگوں کے ساتھ جوتے اٹھائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وعن کل الصحابۃ اجمعین، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوتے اور تکیے اٹھا کے چلتے تھے. خادم تھے، خاص کمانڈر بھی تھے، دبلے پتلے. جرت بھی اللہ نے کمال کی دی تھی. جب بدر میں جب ابو جہل کی خبر آئی کہ اس کو مار دیا گیا تو حضور نے فرمایا کون خبر لائے گا، پکی خبر؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں خبر لاتا ہوں. پھر ابو جہل کا سر کاٹ کے حضور کے سامنے پیش کر دیا. جرت بھی تھی، دبلے پتلے کمانڈر، حضور کے خادم تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. تو وہ ایک
زازان تابعی بانسری بجا رہا تھا، وہ بانسری بجانے کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں سے گزرے اور فرماتے تھے کیا خوبصورت آواز ہے، کاش اس آواز میں یہ قرآن پڑھتا، کاش اس آواز سے یہ قرآن پڑھتا، کتنا مزہ آتا۔ صحابی رسول کی بات تھی، صحابی رسول کی بات تھی، وہ جملہ کانوں میں پڑھنا تھا حضور کے صحبت یافتہ صحابی کا کہ اتنا اثر بھی نہ ہو۔ انہوں نے فرمایا یہ بزرگ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ تو حضور کے ساتھی ہیں اور کہہ رہے ہیں کاش اس آواز سے یہ قرآن پڑھتا۔ اسی وقت اس نے بانسری پھینک دی، توبہ طائب ہوا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قدموں میں گر پڑے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ میرا دوست ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت ابھی تک تو بانسری بجا رہا تھا، یکدم سے آپ نے اس کو دوست بھی بنا لیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں کیوں اس کو دوست نہ بناؤں جس کو اللہ نے دوست بنایا، کیونکہ جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، جب یہ اللہ کا دوست ہے تو میرا بھی دوست ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے دو ہی راستے، یہی ہمارا موضوع ہے، اس کی توفیق کے جب کسی بندے کو اپنانا چاہتا ہے اپنے دروازے کھول دیتے ہیں توفیق کے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ جب مدار خاتمے پر ہے تو ہم کیوں عبادت کریں، کیونکہ یہ تو خبر نہیں ہے کہ ہمارا خاتمہ اچھا کہ برا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر اللہ کریم نیک کاموں کی توفیق دیتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو یہ سمجھو اللہ آپ کا خاتمہ بھی اچھا کرے گا، اور اگر آپ کو نیک کاموں کی توفیق نہیں مل رہی تو یہ سمجھو اللہ کی طرف سے یہ بات آپ کے حق میں درست نہیں، اللہ نہ کرے آپ کا خاتمہ خراب ہو جائے گا۔ یہ اللہ کریم اپنی نیک کاموں کی توفیقات عام کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں۔ میں یہاں ماڈل ٹاؤن کا ایک بندہ میرے پاس آتا تھا، پہلے جمعہ پڑھتا تھا، پھر 5 وقت کا جماعت کی نماز شروع کی، اور پھر اس کے بعد 5 وقت کے جماعت کے بعد اب تہجد گزار ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جذب کے بہت سارے واقعات ہیں۔ جب سلطان ابراہیم ابن ادہم کا واقعہ آپ نے سنا ہے، یہ جذب کا واقعہ ہے کہ وہ دوسری بالائی خانے میں رہتے تھے، تو 2 بندے تھے، فرشتے تھے یا غیب کی کوئی نصرت تھی۔ سلطان ابراہیم ابن ادہم نے رات کو کہا کہ آپ کیسے آ گئے، دربان ہیں، اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں، تو آپ کیسے آ گئے ہو؟ اور انہوں نے کہا ہماری اونٹنی گم ہے۔ دوسرے ہم نے کہا کہ بالا خانے میں ہم پتہ کر لیں کہیں ادھر تو نہیں ہے۔ سلطان ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا یہاں اونٹنی دوسری منزل پہ کیسے چڑھ سکتی ہے؟ ان 2 بندوں نے کہا فرشتے تھے یا غیب کی آواز تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب یہاں پر اونٹنی نہیں آ سکتی اور یہاں اونٹنی نہیں مل سکتی تو بالا خانوں میں خدا نہیں ملتا، آپ کو فقیری اختیار کرنی پڑے گی۔
وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے جذب ہے۔ حکیم شاہ محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب سا کہتے ہیں کہ آسمانوں میں ہلچل دی کہ ایک بادشاہت کے لباس پہن کر اور ملنگی کی گدڑی پہن کر جنگل کی طرف چلنے لگا۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ جب اتنی بڑی قربانی دی تو اللہ کی طرف سے اوپر سے بریانی منظور ہو گئی۔ تو وہاں ایک فقیر پہلے بھی تھا، اس نے اللہ سے درخواست کی، یا اللہ میں مزدوری کرتا ہوں پیٹ پالنے کے لیے، باقی آپ کی عبادت کرتا ہوں، اگر مجھے چٹنی سمجھو یا رائتا مل جائے اور ایک دو چپاتی مل جائے تو میں یہ وقت بھی آپ کی عبادت میں لگا دوں گا۔ تو رب کریم نے ان کو فرمایا ٹھیک ہے، آپ کو چٹنی بھی ملے گی اور دو روٹیاں بھی، چپاتی بھی ملے گی۔ تو اس فقیر کو گلہ آیا کہ میں بھی تو عبادت کر رہا ہوں، اس کے لیے بریانی آ گئی اور میرے لیے دو چپاتی اور چٹنی ہے۔ تو غیب سے آواز آئی، اس نے سلطنت چھوڑ دی اور آپ نے بیلچہ اور کئی چھوڑ دی تھی، جتنی قربانی تھی اتنا ہی مجھے مشاہدہ ہوتا ہے، انہوں نے قربانی بڑی دی اس لیے ان کو اجر بھی زیادہ ہے۔ جس مشاہدہ بقدر مجاہدہ، جتنی آپ قربانی کرو گے اتنا ہی رب کی معرفت حاصل ہوگی۔ مشاہدہ بقدر مجاہدہ۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کا جاگنا تہجد کے ٹائم، ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ نفس کو پائمال کرتا ہے۔ یہ تہجد میں نفس پر باری ہے، نیند سے اٹھ کر پھر ضروری نہیں کہ پانی گرم ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر رب کریم کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، ان کے سامنے گڑ گڑانا، رونا، دعائیں کرنا، یہ نفس پر باری ہے۔ اس لیے ان تہجد کی بہت فضیلت ہے۔ اور امام بخاری نے لکھا ہے کہ تہجد آگ سے بچنے کی فضیلت رکھتا ہے، اور پھر انہوں نے یہ روایت نقل کی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ مجھے دو بندے لے گئے، وہاں ایک تنور میں تھے، مرد تھے، کچھ عورتیں تھیں، تو میں ڈر گیا۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا ڈرا نہ کرو، اور وہاں سے مجھے ہٹا دیا۔ یہ خواب دیکھی۔ اس نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خواب ذکر کیا، تو وہ فرمانے لگیں حضور سے کہ یہ میرے بھائی نے خواب دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کاش، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے۔ عبداللہ ابن عمر کے متعلق فرمایا عبداللہ بہت اچھے آدمی ہے، کاش وہ رات کو قیام اللیل کرتا۔ تو جب بہن نے خواب کی تعبیر یہ بتا دی کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیام اللیل کرو، تو وہ رات کو پھر اس کے بعد کم سوتے تھے اور جاگتے زیادہ تھے۔ تو جذب اللہ تک پہنچنا مشکل نہیں، آنا ہے۔ آپ نے یہاں تک آئے، ایسے ہی آپ کے مرشد بھی تو ایک دن چل گئے تھے، تو ایک دن خلافت بھی مل گئی، ایک نہیں دو مل گئی۔ اس لیے اللہ تھوڑا، لیکن کچھ قربانی دینی پڑے گی، اور کہیں یہ نہ کہنا پڑ جائے شیخ کو کہ آپ سے مقام میں بڑھ گیا ہوں۔ ہمارے استاد حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتً واسعہ، اس سے ایک مرید نے کہا خط میں، حضرت میں آپ سے مقام میں بڑھ گیا ہوں۔ ایسے بھی مرید ہے نا، حافظ صاحب آپ کے مرید بھی ایسے ہوں گے، یاد رکھنا، اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا۔ تو حضرت صوفی صاحب نے فرمایا ہاں
آپ مجھ سے مقام میں بڑھ گئے لیکن میرے ذریعے بڑھ گئے، میرے ذریعے بڑھ گئے، خود نہیں اڑے۔ تو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ مرشد کامل ہے۔ اور یا دوسری خوش قسمتی ہے کہ آپ کو اللہ ایسی کہتے ہیں نا کہ مادرزاد ولی ہے، اللہ کی شفقت، 100 سال گناہ کرو پھر رات کو توبہ کرو اور گڑ گڑاؤ، آنسو بہاؤ، دو قطرے اللہ رد نہیں فرماتے، حدیث قدسی ہے، ایک شہید کے خون کا قطرہ، سبحان اللہ، ایک شہید کے خون کا قطرہ، حدیث سنا رہا ہوں۔ کوئی ایسے کوشش کروں گا، یہ جو واقعات ہیں یہ بھی کوشش میری ہوتی کہ بیان میں اکثر احادیث بیان کیے جائیں یا قرآن کی آیتیں ہوں۔ دو قطرے خون کے رب تعالیٰ رائے گاہ نہیں فرماتے، ایک شہید کے خون کا قطرہ۔ اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جنت میں خواب میں جو حضور نے خواب دیکھا تھا اس میں ایک گھر دکھایا گیا تھا، وہ عام مومنین کا گھر تھا، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا گھر میں نے نہیں دیکھا۔ اور جو دوسرا گھر مجھے دکھایا گیا جنت کا، تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ جبرائیل نے فرمایا وہ شہید کا گھر ہے، ایک شہید کے خون کا قطرہ۔ اور دوسرا خوف خدا سے تنہائی میں آنسو بہہ جائے، یہ اللہ رد نہیں فرماتے، یہ اللہ رد نہیں فرماتے۔ 100 سال بھی توبہ کرو گے یہ نہیں فرمائیں گے کہ آپ نے تو میری زندگی میں ہمیشہ بغاوت کرتے رہے، میری نافرمانیوں میں زندگی آپ کی گزر گئی، میری نافرمانیوں میں آپ کی زندگی گزر گئی، اب میری یاد آئی، یہ طنز کبھی نہیں ہوگی۔ 100 بار توبہ شکستی باز ہے۔ وہ اللہ تو بہانے سے راضی ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے بال اسلام میں سفید ہو جائیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو جلاؤں، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو آگ سے جلاؤں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو خوش ہونے کی بات ہے، اللہ ہمیں جلائیں گے نہیں۔ فرمانے لگے رویا اس پر نہیں ہوں، رویا اس پر ہوں کہ سفید بالوں سے تو خدا کو حیا آتی ہے لیکن ان کو خدا سے حیا نہیں آتی، اس پر رویا ہوں۔ اس لیے توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی، گناہ بہت ہو گئے، یہاں آتے ہیں کم از کم توبہ تو ہو جاتا ہے نا، استغفار تو پڑھ لیتے ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ توبہ تو ہو جاتا ہے نا، کم از کم اس محفل میں بھی اہتمام کرو۔ یہ زندگی میں وقت نہیں بنتا، وقت نکالنا پڑتا ہے، وقت بنانا پڑتا ہے۔ ہمیں آپ کے لوگ کہتے ہیں آپ مفتی کیسے بنے؟ میں نے کہا ہم نے 12 سال لگائے، ایسے ہی بن گئے، استادوں کی مارے کھائی، استادوں کی ڈانٹ ڈپٹ کھائی، سب کچھ پیتے رہے ہم۔ یہ اللہ کا نظام ہے، تھوڑا سا وقت دینا پڑتا ہے ان چیزوں کے لیے۔ ایک واقعہ لکھا ہے بنی اسرائیل کا بخاری میں کہ ایک آدمی نے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر میرے اور میری جو راکھ ہے اس کو ہوا میں اڑا دو تاکہ مجھے عذاب نہ ہو، تاکہ مجھے عذاب نہ ہو۔ بچوں نے ایسا کر دیا،
حساب کے لیے پیش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں اس طرح کیا؟ کہتے ہیں یا اللہ آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف تھا اس لیے میں نے یہ کام کیا، ورنہ یہ کوئی جائز کام نہیں تھا۔ اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ بخاری کی روایت بتا رہا ہوں سارے۔ لیکن یاد رکھنا ایک وضاحت یہاں ضروری ہے، آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ وصیت اب نہیں کرنی ہے، نہ جائز ہے، نہ جنازہ کوئی پڑھے گا۔ ہاں کہ آپ بھی یہ وصیتیں شروع کر دو، پھر ہمارے پاس وقت آئے گا ہم کہیں گے کہ یہ وصیت قابل قبول نہیں ہے، ہوگا وہی جو مفتی فتوی دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا دین غالب رہے گا، یہ وہ وقت ہے انشاءاللہ آیا۔ یہ دین اب سارے حضور نے جو فرمایا تھا نا کہ پہلے خلافت ہوگی، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، ساری چیزیں پوری ہیں۔ ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر خلافت ہوگی نبوت کے طرز پر۔ یہ وہ وقت آنے والا ہے۔ مسلمانوں نے بہت تکلیف دے گی، بہت تکلیف دے گی۔ تو یہ اللہ تو ہم کوالٹی کے چکر سے فارغ نہیں ہو رہے، ذائقے کے چکر سے فارغ نہیں ہو رہے۔ جب فلسطین کے بیکاٹ کی ہم بات کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں چیز کا تو ذائقہ اس میں اس طرح نہیں ہے۔ آپ اتنی سی قربانی نہیں کرو گے وہاں فلسطین میں جا کر لڑنا، تو بہت مشکل کام ہے، تو بہت مشکل کام ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں آپ اتنا تو کر سکتے ہو نا۔ کسی نے کہا نا کہ آپ جا رہے ہو برادر یوسف علیہ السلام کو تو سونے سے تولا جا رہا ہے، کہتے میرا نام تو خریداران یوسف میں تو آ جائے گا۔ آپ کچھ قربانی کرو گے، یہ چپکلی ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو پونک مارنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے مارنے پر اجر قائم کیا۔ اور امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے لیے ایک وہ لاٹھی کے اوپر پلاسٹک لگا کر اس سے مارتی تھی، اور پرندے جا رہے تھے ایک ایک قطرہ ڈالنے، اس آگ نمرود کی آگ کو اس قطرے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن حصہ ڈالنا ہے۔ جذب کے دو راستے ہیں، جنت کی طلب میں، جہنم کے خوف سے۔ عبادت یہ بھی مطلوب ہے۔ اس سے ایک بالا مقام اور ہے کہ ہمیں جنت و جہنم سے ہٹ کر، جنت اور جہنم سے ہٹ کر اللہ کی عبادت کریں کہ اللہ مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے۔ اسی کو قرآن میں وردوان اللہ اکبر کہا گیا ہے، تاکہ قرآن میں ہے کہ جنتیوں کو جنت میں سارا کچھ مل جائے تو رب ذوالجلال اعلان فرمائیں گے اور کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ فرمائیں گے ہر چیز مل گئی، اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میں راضی ہوا، دوبارہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ فرماتے ہیں وردوان اللہ اکبر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا مل گئی، اور جب اللہ کی رضا مل جاتی ہے، جب اللہ کی رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ وردوان اللہ اکبر یہی ہے کہ اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ بعض لوگ شیخ الحدیث صاحب کی بات کرتے ہیں، بعض لوگ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں کہ وہ فرماتے کہ ہم نے حور و قصور کو کیا کرنا ہے، ہمیں تو 2 فٹ کی جائے نماز کی جگہ مل جائے تاکہ ہم جنت میں خدا کو یاد کر سکیں۔ یہ بھی ایک مقام ہے، لیکن یہ شرعاً آپ اس کے مکلف نہیں ہو۔ یہ وضاحت کرتا ہوں، اس سے کم درجہ مطلوب ہے شریعت میں کہ آپ جنت کی طلب میں اور جہنم سے خلاصی کے چکر میں عبادت کریں، یہ بھی مطلوب ہے۔ جنت چاہیے، جنت ملے گی بھی، لیکن ایک مقام یہ بھی ہے کہ آپ جنت کے لیے نہیں کرتے، جہنم سے بچنے کے لیے نہیں کرتے، صرف اللہ کے لیے کرتے۔ یہ مطلوب نہیں ہے، اس کے آپ مکلف نہیں ہیں، کیونکہ یہ مقام بلند ہے۔ یہ بڑے بڑے جیسے وہ مشہور شاہدولہ کا واقعہ ہے کہ طوفان آیا تھا، سیلاب آ رہا تھا، پانی بہہ رہا تھا، تو لوگ بند باندھ رہے تھے،
لوگوں نے شاہ دولہ سے کہا آپ بڑے آدمی آپ بھی کچھ حصہ ڈالو تاکہ رب آپ کی برکت سے کچھ کرم فرمائے۔ تو شاہ دولہ نے کئی اٹھا کے وہ بند باندھنا ہی ختم کر دیا۔ لوگوں نے کہا ہم بند باندھ رہے ہیں آپ توڑ رہے ہو۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو ہمارا مارنا مطلوب ہے نا، اللہ اس پر راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ اور پھر فرمایا جس در میرا مولا ادھر شاہ دولہ، جدھر میرا مولا ادھر شاہ دولہ۔ یہ مقام ہے لیکن اس مقام کے مکلف نہیں ہیں ہم، اس سے کم درجے کے ہم مکلف ہیں کہ ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں، جنت مل جائے جہنم سے بچ جائے، یہ مطلوب ہے۔ جس سے بالا درجہ جو میں نے بتایا وہ مطلوب نہیں ہے شرعاً، نہ آپ اس کے مکلف ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، آپ رب کو ایسی عبادت کرو کہ آپ رب کو دیکھ رہے ہو، یہ مشاہدے کا مقام ہے۔ آپ انشاءاللہ رگڑا کھائیں گے، ذکر جاری کریں گے، ذکر خفی کریں گے تو یہ مقام ملے گا، انشاءاللہ ملے گا، ضرور ملے گا۔ اور یہ مقام نہیں ہے فإنہ یراک، رب تو دیکھ رہا ہے، کم از کم یہ مقام تو ہو۔ اب چونکہ آج کل لوگ حافظ صاحب کے مریدین میرے پاس آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں جیسے رزق کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، اور میں نے بتایا جو اللہ کی طرف چلتا ہے تو آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ آزمائش مجھ پر آئی اور پھر جو میرے قریب ہے اس پر آئی۔ لیکن ہم لوگوں پر تو جب آزمائش آتی ہے نا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضور کے سنتوں میں ہمارے رزق کی وسعت کے راستے ہیں۔ اس لیے ایک دو اوراد بتاتا ہوں رزق کی فراخی کے لیے، تاکہ ساتھ ساتھ وہ ہو جائے۔ یہ واقعہ مرد کلندر حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اکوڑا خٹک تشریف لے گئے تھے تو مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب ان کے ساتھ گھومتے رہے، مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں۔ تو میں نے دارالعلوم حقانیہ کا وزٹ کروایا، میری اردو ان کو پسند آئی۔ عبدالقیوم حقانی صاحب نے فرمایا کہ میری اردو ان کو پسند آئی، تو فرمانے لگے کہ میں آپ کے گھر میں ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے کہا سعادت ہے، میں کام سے مدرس ہوں اور حضرت درخواستی میرے گھر جا رہے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ تو انہوں نے کہا عبدالقیوم آپ کو اپنا گھر چاہیے؟ میں نے کہا جی۔ آپ کو گاڑی چاہیے؟ میں نے کہا جی۔ حضرت درخواستی نے فرمایا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا قلم چلے؟ میں نے کہا جی۔ حضرت درخواستی نے فرمایا آپ کا دل کرتا ہے کہ حرمین جائیں؟ انہوں نے کہا جی۔ اسی طرح بے شمار چیزیں گنوا دی۔ جیسے حافظ صاحب ہم سے پوچھے اور ہم جی جی کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو مسنون دعا ہے وضو کے اندر پڑھی جانے والی، اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا مانگا کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں ٹھیک، اور حضرت درخواستی نے فرمایا چور پکڑا گیا، چور پکڑا گیا، چور پکڑا گیا۔ اب میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ میری جان کیسے چھوٹے گی۔ حضرت درخواستی تو نہیں جانے دے رہے، ادھر مولانا عبدالحق صاحب انتظار فرما رہے ہیں۔
حافظ غلام الرحمن نے کہا عبد القیوم پشتو میں کہا تم نے کیا ڈرامہ بنایا ہے؟ حضرت مولانا عبدالحق انتظار کر رہے ہیں اور آپ نے حضرت درخواستی کو اپنے گھر میں بٹھایا. تو میں پشتو میں کہنے لگا یہ میری جان نہیں چھوڑ رہے، اب کیا کروں؟ وہ فرمانے لگے کہ حضرت درخواست، جب میں سمجھ آ گئی کہ منڈی نہیں چھوڑنا انہوں نے، تو انہوں نے کہا حضرت سچی بات بتاؤں، جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے مجھے ماں نے یہ دعا سکھائی ہے پر مجھے کچھ نہیں ملا. دعا تو میں پڑھتا ہوں پر مجھے کچھ نہیں ملا. تو حضرت درخواستی نے فرمایا اب آ گئے بات پر، دعا پڑھی نہیں جاتی مانگی جاتی ہے. اور پھر فرمایا اس کا مطلب سمجھ کے پڑھیں، آپ کو گھر بھی ملے گا، گاڑی بھی ملے گی، حرم بھی جاؤ گے اور قلم بھی چلے گا، سب کچھ ہوگا. اگر 40ویں دن آپ حرم میں نہ ہوئے تو درخواست آنا درخواست سے تم جھوٹے ہو. اور ٹھیک 38ویں 36ویں دن میں حرم میں تھا، اس دعا کو اس اہتمام سے پڑھا. پھر ہمارے ایک شاگرد نے اہتمام کیا، وہ اسی سال حج پہ چلا گیا، اور اس فقیر نے پھر اہتمام کیا، پھر اس کو بھی اللہ نے حج کیا. بولا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، اللہ کی طرف سے کوئی مدد آئی. اب پڑھتے ہیں وضو اگر آپ نے باتھ روم کے بیسن میں کرنا ہے تو دعا باہر آ کے پڑھنی ہے. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا نا کہ اب وضو دعائیں جتنی بھی ہیں مسنون دعائیں آپ اس میں باتھ روم میں نہیں پڑھ سکتے، غیر مسنون بھی ہیں تو بھی نہیں پڑھ سکتے. ہاں جب باتھ روم سے نکل جاؤ پھر پڑھیں. اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. ووسع لی فی داری، میرے گھر کو فراخ کر دیجئے. اتنا کھلا گھر مل جائے گا جو لوگ پریشان ہیں کہ رینٹ پہ گھر ہے، رینٹ ہمارے پاس نہیں ہے. وبارک لی فی رزقی، اور میری رزق میں برکت. یہ مسنون دعا ہے. اگر مسجد میں پڑھیں وضو خانے میں تو مسلسل پڑھتے جانا ابتدا سے اخیر تک. اگر کہیں باتھ روم کے بیسن میں وضو بنانا ہو تو پھر باتھ روم سے باہر آ کر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ نماز حنفی میں بھی ہے. رزق سے بھی مالا مال ہو جائیں گے، گھر بھی مل جائے گا، حرم بھی چلے جاؤ گے، مشکلات بھی حل ہو جائیں گے. اور ایک دوسرا وظیفہ وہ بھی مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. دوسری دعا، مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا مدرسے تو ہمارے ہیں بہت مشکل سے چل رہے ہیں اور آپ کا دارالعلوم حقانی دن بدن ترقی کر رہا ہے، بلڈنگیں بن رہی ہے. اور وہ خاموش رہے، جواب نہیں دے رہے تھے. خاموش رہے، جواب نہیں دے رہے تھے. اس پر لوگوں نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ پوچھیں کہ کیا راز ہے، اس کا راز کیا ہے. تو پھر مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس فقیر کے پاس اور کچھ نہیں ہے. سورہ قریش صبح نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھتا ہوں اور مغرب کی نماز 11 دفعہ پڑھتا ہوں. مغرب کی نماز کے بعد فرض کے بعد پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور سنت ادا کر کے بھی ٹھیک ہے. یہ دو معمول آپ زندگی میں اپنائیں. آپ کی زندگی میں چونکہ انسان کمزور ہے، وسائل کے ساتھ عبادت زیادہ آسان ہے، مشکلات میں رہنا ذرا مشکل ہے. ہم اس صدی کے لوگ نہیں ہیں جو مشکلات میں چلنا ان کے لیے آسان تھا. ہم لوگ ایسے ہیں کہ آسائشوں کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے ذرا آسانی رہتی ہے. یہ چیزیں ہیں. اگر کسی کو خاص کوئی مسئلہ ہے، حافظ صاحب کے مریدین، ایک دفعہ مجھے انڈیا سے میسیج آیا واٹس ایپ پہ، کہتے ہیں ابراہیم نقشبندی صاحب نے آپ کا نمبر دیا ہے، میں اس کا
यूट्यूब पे सुनता हूँ, तो उन्होंने आपका नंबर मुझे दिया था, तो वहाँ उनके लिए मामूल और अपनी हिफाजत और अपने घर वालों की हिफाजत के लिए मुख्तसर आपको एक मंजिल बताता हूँ। मुख्तसर 7 दफ़ा सूरह औज़ बिल्लाह दरूद शरीफ पढ़ें, दरूद इब्राहिमी 1 दफ़ा, फिर औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर 7 दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी और चारों कुल 3-3 दफ़ा सुबह शाम पढ़ें। अपने ऊपर दम करें, अपने घर वालों की मुख्तसर सवेर दें। एक तो लंबे वाला मंजिल है ना, मैं वो नहीं बता रहा। 7 दफ़ा सूरह फातिहा, 1 दफ़ा दरूद इब्राहिमी, 7 दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी और चारों कुल 3-3 दफ़ा। ये सुबह शाम अपना मामूल बनाएं। आपको किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह की कलाम में लोग पूछते हैं, आपके पास जिन्नात हैं, आपके पास मुवक्किल हैं? अल्लाह के बंदो, मुझे किसी ने ये सवाल किया, मैंने बताया मेरे पास अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम में वो कुव्वत है, जिन्नात भी तो मोहताज हैं। एक ही ज़ात है जो गनी है, बाकी कायनात का हर बंदा मोहताज है। जिन्नात की क्या है? जिन्नात तो खुद मोहताज है, अल्लाह की मखलूक है। हम लोग जिन्नात पे ज़्यादा जोर देते हैं। अम्मा जान भी यही फरमाती थी, मेरे पास कलाम इलाही है और हुजूर का कलाम है, लिहाजा अल्लाह के कलाम और हुजूर के कलाम के बाद किसी और कलाम की ज़रूरत ही नहीं। आप कुरान पढ़ते हुए भी डरते हो। कुरान पढ़ने से तो क़ुव्वत आती है, एक जिस्म में गर्मी पैदा होती है। कुरान तो इंसान को बुज़दिल नहीं, जरी बनाता है। वो मुअज़्ज़ज़ से दुनिया में मुसलमान हुए, तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। कुरान ने तो मुअज़्ज़ज़ बनाया, कुरान ने तो बुलंद कर दिया लोगों को। ये वो किताब है जिससे कुछ बुलंदी पाएंगे, कुछ गिरेंगे इससे। अल्लाह करीम मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।